السلام علیکم جی. جس وقت ہم آپ سے مخاطب ہیں اس وقت امریکہ کے اندر پاکستانی حکومت اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اس وقت مظاہرے ہو رہے ہیں، اور ان مظاہروں کی حیثیت یا اس کے اندر موجود لوگوں کی جو ہے صلاحیت، اس کے اوپر تو ہم بات کریں گے. لیکن اونگا کا اجلاس ہے، یونائٹڈ نیشنل جنرل اسمبلی اونگا کہتے ہیں اس کو، اس کا اجلاس ہے. اور اس اجلاس کے اندر جو ہے وہ ہمارے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر جو ہیں، جو حرام خوری کرتے ہوئے فیلکن کے اوپر گئے ہیں وہاں پہ، ٹھیک ہے. اور وہ کمرشل فلائٹ پہ بھی جا سکتے تھے، ویسے بھی ان کی حیثیت کوئی منتخب نمائندے کی تو نہیں ہے نا. لیکن چونکہ بندے کو 4 دن کی چاندنی اور پھر اندھیری رات ہے، ٹھیک ہے، کوئی امکان نہیں آئندہ بھی ان کے پرائم منسٹر بننے کا، تو وہ کیوں نہ انجوائے کریں. مثلا ہمارے ایک دوست جو تھے وہ ٹریول کر رہے تھے ایک جہاز کے اندر نا، پہلی دفعہ زندگی کے اندر، تو وہ ذرا لمبا جہاز تھا، 777 تھا، تو وہ نا پہلے اٹھ کے نا تو اگلی طرف گئے، فرسٹ کلاس میں گھس گئے، اور اس سے وہاں پہ ایئر ہوسٹس نے آ کے انہیں انتہائی ادب کے ساتھ کہا کہ آپ ادھر نہیں آ سکتے، آپ اپنی جگہ پہ جا کے بیٹھے. انہوں نے کہا اچھا. وہ آ گئے، پھر اپنی جگہ پہ بیٹھ گئے. اچھا، لمبا ٹریول تھا، ساؤتھ افریقہ جا رہے تھے، تو دبئی سے ساؤتھ افریقہ کی فلائٹ تھی، تو پھر وہاں سے اٹھے دوبارہ اور دم کی طرف چلنا شروع کر دیا. اور وہاں پہ 3 پارٹ ہوتے ہیں اس کے نا جہاز کے، تو وہ دوسرے پارٹ سے جب تیسرے پارٹ میں داخل ہوئے نا، تو وہاں پہ پھر ان کو ایک برسر نے کہا کہ سر آپ کہاں جانا چاہ رہے ہیں، آپ کس چیز کی تلاش میں ہیں. انہوں نے کہا یار دیکھو، زندگی میں پہلی دفعہ میں جہاز میں بیٹھا ہوں، ٹھیک ہے، اور پتہ نہیں دوبارہ بیٹھنے کا موقع نہیں ملنا ہے کہ نہیں ملنا. میں اندر پورا جہاز تے ویکھ لوانا چاہیے اور برسر کا بھی آسان نکل گیا. یار میں نے جا کے گھر میں بتانا ہے کہ میں جہاز میں بیٹھا تھا، اندر سے جہاز کیسا ہوتا ہے، تو مجھے پورا جہاز تو دیکھ لینے دے. میں نے دم کی طرف جانا ہے کیا. برسر نے کہا تھوڑی مہربانی ہے، آپ پیچھے چلے جائیں، میں آپ کو نقشہ لا دیتا جہاز کی پوری، وہ جو آرگانوگرام بنی ہوتی ہے وہ لا دیتا ہوں، آپ اس کو دیکھ کے تسلی کر لیں. آپ کے آنے جانے کی وجہ سے پیسنجر ڈسٹرب ہو رہے ہیں. وہ بنیادی طور پہ جی اس وقت جو ہے موصوف جو ہیں ہمارے جو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر صاحب جو ہیں، انہوں نے وہ والا فیلکن لیا ہے جو پاکستان ایئر فورس نے مخصوص کیا ہوا ہے پرائم منسٹر کے ٹریول کے لیے. عمران خان نے خیر اسے چنگچی رکشے کی طرح استعمال کیا، اور ہر ان کا چماٹ جو ہے، یا ہر ان کا چولی چوک جو ہے، یا ہر ان کے بیاف کے اوپر خیرات مانگنے والا تک نے وہ فیلکن استعمال کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، ہمارے تو کئی اینکروں نے وہ فیلکن استعمال کیا ہوا ہے پرائم منسٹر کے بیاف کے اوپر. تو اینی ہاؤ ہیلی کاپٹر بھی استعمال کیا ہوا ہے کے پی گورنمنٹ کا. لیکن وہ فیلکن لے کے جی پہلے موصوف پیرس پہنچے ہیں. وہاں پہ انہوں نے پیرس، خوشبوؤں کے شہر پیرس کے اندر ایفل ٹاور کے ارد گرد واک فرمائی ہے. اس کے بعد پھر وہ اقوام متحدہ پہنچے اور وہاں پہ وہ خطاب کر رہے ہیں. اور وہاں پہ کوئی ماحولیاتی کانفرنس بھی ہو رہی تھی، سربراہ کانفرنس، اس کے اندر بھی شریک ہو گئے. بہرحال وہ ہمارا موضوع نہیں ہے. ان کی وہاں پہ موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یوتھیوں نے کہا کہ ہم کیوں پیچھے رہ جائیں، تو انہوں نے مظاہروں کا اہتمام کر رکھا ہے. ایک دن ہی کوئی قابل ذکر کوئی 150-200 بندہ وہاں پہ وہ اکٹھا کرنے میں کامیاب ہوئے. ہو سکتا ہے جو میرے پاس فوٹیج آئی ہیں وہ مناسب نہ ہوں، لیکن مجھے اس میں حد 250 سے زیادہ بندہ نہیں نظر آیا. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ماحول بنانے کے اندر تو یوتھی ہے، کوئی شرٹیں پہن کے آ رہا ہے، کوئی دوپٹہ لے کے آ رہی ہے، کوئی کپڑے پہن کے آ رہی ہے، کسی نے پینٹ 2 رنگوں کی پہنی ہوئی ہے. تو بہرحال اس طرح کے خواتین و حضرات جو ہیں اپنی احمقانہ حرکتوں سے توجہ ضرور حاصل کر لیتے ہیں. کسی نے جناب ایک وہ اٹھایا ہوا ہے، کیا وہ تابوت اٹھایا ہوا ہے، آگے سلاخیں لگی ہوئی ہیں اور اس کے اندر عمران خان کو بند کیا ہوا ہے. مطلب اس طرح کی بہت ساری حرکات ہیں جو کہ کیمرہ تو کیچ کر لیتی ہیں، لیکن اس کے بیک گراؤنڈ میں جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں ان کی تعداد کچھ ایسی نہیں ہے کہ جس کے اوپر جو ہے وہ میرے جیسا بندہ پریشان ہو. لیکن اگر ایز اے پاکستانی ایک کامنر کی، میں جرنلسٹ کی بات کر رہا ہوں، میرے جیسا جرنلسٹ پریشان ہو یا اس کو اس قابل سمجھے کہ اس کے اوپر کوئی رپورٹ بنائی جائے. لیکن جس بات سے دل دکھتا ہے کہ اس وقت جو ہے یہ پاکستان کا امیج تباہ کر رہے ہیں، پاکستان کو گالی دے رہے ہیں. ماں کو جو گالی دے کے دشمن سے داد لے، ایسے سخن فروش کو مر جانا چاہیے ہے. تو یہ صاحبان ہیں، یہ پاکستان کی کسی ترقی کے اندر یا اس کے لیے کوئی لابنگ کرنے کے حوالے سے کہیں پہ ہمیں شاید کام
دیا انہوں نے زندگی کے اندر یا نہیں دیا، پاکستان کا بیڑا غرق کرنے کے اندر یہ پورے انسٹرومنٹ بنے ہوئے ہیں۔ کیوں بنے ہوئے ہیں؟ وہ پھر ایک 5ویں پشت کی دوغلی ابلاغی جنگ، اور پھر اس کے تحت ذہن سازی، اور یہ ذہن سازی اور اوورسیز کی ذہن سازی تو ایک خاص ٹائم پیریڈ کے اندر فریم ہو جاتی ہے، تو وہ اس لیے وہ سارا کچھ، لیکن اس کے اندر جو ہے اب شدت آ گئی ہے۔ پرائم منسٹر کے وہاں پہ پہنچتے ہی 2-3 خبریں انہوں نے چھپوائی ہیں، اور اس تینوں خبروں کے اندر انہوں نے ہٹ کیا ہے، پی ٹی آئی نے جو لابنگ کی ہے اس کے ذریعے انہوں نے ہٹ کیا ہے پاکستان کی مقتدرہ، یعنی کہ پاکستان کی فوج اور اس کے اداروں کو۔ ایک کے اوپر کل میں ولاگ کر بیٹھا ہوں، اور دوسرا ایک پہلو بچ گیا تھا، میں نے کہا وہ آج آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ انہوں نے ایک خبر چھپوائی ہے انٹرسیپٹر کے اندر۔ اب انٹرسیپٹر کیا ہے؟ وہ ایران کی ایک جو مفرور ہیں، موجودہ ایرانی حکومت کے مفرور ہی کہا جائے گا ان کو، یا انقلاب مخالف ہیں، یا مولویوں کو ناپسند کرتے ہیں اس ملا کو جو وہاں پہ ایران میں قابض ہے، ان صاحب کی کوئی سرمایہ کاری کے ساتھ یہ ویب سائٹ لانچ ہوئی ہے۔ لوگ کلیم یہی کرتے ہیں، جب بھی میں یہ کہتا ہوں میرے نیچے آ کے بھی یہی لکھتے ہیں۔ تو آپ لوگوں کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ آپ کو فوری طور پہ وہ جو ہے نا بلاک چین ٹیکنالوجی کا مطالعہ کرنا چاہیے، اور اس سے کس طرح منی لانڈرنگ ہوتی ہے اس کا بھی مطالعہ کرنا چاہیے۔ بہرحال یہ ویب سائٹ جو ہے یہ ایسوسیٹڈ ہے، انٹرسیپٹر نامی ویب سائٹ ایسوسیٹڈ ہے سیم بینکمن فرائیڈ کے نام کے ساتھ، اور کہا جاتا ہے کہ ایکچولی یہ اس کی ہے، لیکن اس نے اس کی ملکیت کو ماں پھرا دی ہے، وہ کسی ایرانی نسل کی نکل رہی ہے۔ تو اس انٹرسیپٹر نے، جس نے عمران احمد خان نیازی کا چھاپا تھا، سائفر چھاپا تھا، وہی انٹرسیپٹر، اسی کی بات ہو رہی ہے۔ تو انٹرسیپٹر نے ایک خبر چھاپی ہے کہ پاکستان نے یوکرین کی جنگ کے لیے روس کے خلاف جو ہے یوکرین کو اسلحہ بیچا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان یوکرین سے اسلحہ خریدتا تو ہے، وہ بھی ہم نے ایک دفعہ ٹینک خریدے تھے 90 کی دہائی میں ان سے، ٹھیک ہے، جو کہ روس وہاں پہ چھوڑ گیا ہوا تھا، ان کے کسی کام کے نہیں تھے، تو انہوں نے کوڑیوں کے مول ہمیں دے دیے تھے۔ اور پھر اس ٹینک کی بھی بڑی دلچسپ داستان ہے، کس دن آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، کس طرح ان کو استعمال کر کے مشرف خود چیف بنا تھا، مشرف آرمی چیف تھا، اس نے وہ ٹینکوں والی ڈیل کے اندر کمیشن کا الزام لگا کے تو جو آرمی چیف تھا اس کی چھٹی کروا دی نواز شریف کے ہاتھوں، اور خود جناب معصوم بن گیا۔ حالانکہ یہ مشرف جو تھا یہ بہت بڑا عیاش، بد کردار، بدبودار اور کرپٹ آدمی تھا، ٹھیک ہے۔ اس نے بڑے اپنے پالتو چھوڑے ہوئے ہیں جو آج بھی کہتے ہیں کہ مشرف پہ کرپشن کا الزام نہیں لگتا، ان سب کا منہ اس نے اس دن بند کر دیا تھا کہ رات خواب میں شاہ عبداللہ آئے تھے اور میرے اکاؤنٹ کے اندر اتنے ارب روپے ڈال کے، اس نے اپنے تمام جو جواز کنندگان تھے ان کا منہ بند کر دیا تھا کہ چلو ایسا بھی کرپشن ہوں، آہو شاہ عبداللہ خواب میں آئے اور مشرف کے اکاؤنٹ میں پیسے آ گئے اربوں روپیہ، اینی ہو۔ تو وہ جو مطلب کہ بات میں ویسے ہی گھما جاتا ہوں، خیر وہ جناب الزام یہ لگا رہے ہیں کہ جناب پاکستان نے یوکرین وار کے اندر اسلحہ فراہم کیا ہے۔ اب اس کی داستان بھی بڑی عجیب و غریب ہے۔ 9/11 کے بعد جب ہم امریکہ کی گردن میں جھول رہے تھے تو امریکہ سے ہم نے اسلحہ مانگا تو اس نے کچھ ہمیں ہائٹزر دیے تھے۔ ہائٹزر کیا ہوتا ہے؟ ہوتی تو وہ توپ ہی ہے لیکن ٹائروں کے اوپر لگی ہوتی ہے، اس کے نیچے وہ ٹریک نہیں لگے ہوتے ٹینک والے، ٹھیک ہے، تو توپ ہوتی ہے جو ٹائروں کے اوپر لگی ہوتی ہے۔ تو اس کو جو اصل پرانی توپ، رانی توپ جڑی ہوتی تھی، رانی توپ جو ہے اس کو تو چلیں آپ کھینچ کے لے جاتے ہیں نا کسی ٹرک کے پیچھے باندھ کے، یہ خود بخود ہی ہر جگہ پہ جا سکتی ہے یہ توپ، اس کو ہائٹزر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ توپ کے نیچے وہ ٹریک لگ جائے تو پھر ٹینک بن جاتا، تو یہ اس سے سستی بھی پڑتی ہے۔ امریکہ نے کچھ ہائٹزر ہمیں دی تھی پرانے زمانے کے اندر، اس کا ہم نے اس وقت گولہ بارود بھی ان سے دھڑا دھڑ لے لیا، اور وہ پڑا جو تھا وہ ایکسپائر ہو رہا تھا۔ تو اب پریشانی تھی کہ جناب 6-7-8 ارب ڈالر کا اسلحہ لے بیٹھے ہیں تو ہن کی کری، یہ کی کرنا ہے، کیونکہ جنگ تو لڑنی کوئی نہیں آپ، ٹھیک ہے، یا ہونی نہیں ہے، اور کم از کم ان کا استعمال تو نہیں ہونا۔ تو امریکیوں نے اسی سے ملتی جلتی جو تھی، اسی میک کی جو ہائٹزر جو تھیں وہ یوکرین کو دیں۔ اب انہوں نے دھڑا دھڑ ان کو گولہ بارود فراہم کرنا تھا، اور وہ گولے بنانے کی جو بھی مشین ہوگی اس کی کیپیسٹی ہوگی نا، تو انہوں نے وہ تو چلا دی ہوگی، لیکن ہم سے ان کو یاد آیا کہ ہم نے ان کو بڑے گولے بیچے تھے، جنگ ان کی کوئی نہیں ہوئی، گولے ان کے پاس پڑے ہوں گے۔
تو امریکیوں نے ہم سے پوچھا کہ آپ کے پاس وہ والے گولے پڑے ہیں؟ اسی کو جی آؤ، ایک بھی نہیں چلے، سارے پڑے ہوئے۔ انہوں نے کہا یہ آپ ہمیں واپس بھیج دیں۔ تو وہ گولے جو تھے وہ ہم نے، حکومت پاکستان نے امریکیوں کو بھیجے۔ اب امریکی اسے اپنے گھر رکھیں، امریکی اسے یوکرین کو دے دیں، جس کو مرضی دے دیں، اس میں ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ ہماری اس جنگ کے اندر ڈائریکٹ انوالومنٹ اس سے ثابت نہیں ہوتی۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ یہ والا جواز جو میں نے آپ کو پیش کیا ہے، یہ پاکستان کی حکومت نے، پی ڈی ایم کی حکومت نے جا کے پیوٹن کو پیش کیا اور پیوٹن مان گیا۔ پیوٹن نے کہا ہاں وہ آپ نے تو امریکیوں کو دیے تھے، تو امریکی ان کو دے دیں، کوئی بات نہیں، اور بیٹھو چھٹو، چاہ شاہ پیو، تیل چل لینا چلے آئیو، ٹھیک ہے۔ تو وہ جناب جو ہے پیوٹن مان گیا، لیکن عمران احمد خان نیازی کی گندی اولاد نہیں مانتی، اور وہ اس کو ایک ایشو بنانے کے لیے انہوں نے لابنگ کرتے ہوئے اس کے اوپر ایک تفصیلی خبر یا آرٹیکل جو ہے وہ انٹرسیپٹر کے اندر چھپوایا ہے۔ ظاہر ہے یہ جب بھی اس طرح کی کوئی حرکت کریں گے، ہم جب آپ کے سامنے اس حرکت کو بے نقاب کر رہے ہوں گے تو ساتھ میں ہم ان سے بھی سوال کریں گے جن کو 5ویں پشت کی دوغلی ابلاغی جنگ کا ہیضہ ہوا تھا، اور جو شخص ان کی 5th جنریشن ہائیبرڈ وار کو کہتا تھا کہ پائن ہم ابلاغیات کے سٹوڈنٹ، ٹھیک ہے۔ دنیا بھر کے اندر جو نئی ریسرچ آتی ہے ابلاغیات کی موٹی موٹی، وہ ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ یار میں نے دنیا کے ریناؤنڈ جو اساتذہ ہیں، جو اتھارٹی سمجھے جاتے ہیں، جن کے اوپر باقاعدہ پی ایچ ڈیاں ہو چکی ہوئی، ٹھیک ہے نا، میرے استاد محترم محیث الدین شیخ صاحب نے جس بندے کے اوپر، جس کے صحافتی نظریات کے اوپر پی ایچ ڈی کی ہوئی تھی، میں نے اس کو ای میل بھیجی، میں نے کہا جی 5th جنریشن ہائیبرڈ وار کیا ہوتی ہے میڈیا کے اندر؟ اس نے کہا میں نے آج تک نہیں سنی۔ یہی پاکستان کی حدود کے اندر ہی آپ نے سر جو تھی یہ کرافٹ کی ہے، اور کرافٹنگ کے بعد اس کی پروپیگیشن کر دیا۔ پوری دنیا کو اس فگر کا یا اس ٹرمینالوجی کا یا اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وہ آپ نے جو تیار کی تھی نا، جس کے تحت آپ نے بھونکنے والوں کی ایک پوری نسل تیار کر دی ہے، گندی نسل، اور پھر اس گندی نسل کی چابیاں جو تھیں وہ باجوہ صاحب نے عمران احمد خان نیازی کے حوالے کر دی تھیں، تو اب بھگتی ہے اس کو۔ ہم تو بھگتیں گے، شودر ہیں ہم، ٹھیک ہے، بلڈی سویلین ہے، ہماری کیا اوقات ہے، ہم نے تو بھگتنا ہے، ہماری نسلوں نے بھی بھگتنا ہے۔ سر آپ بھی بھگتے ہیں، ٹھیک ہے نا، مزہ تے آ رہے ہونا، افتخار ٹھاکر کے بطور ہلکا ہلکا مزہ تے تو آنو ہی آ رہے ہونا۔ یہ یاد دہانی ہم ہر اس طرح کے موقع پہ کروائیں گے جب ہم ان کی اس طریقے سے لانچ کی گئی جھوٹی سٹوری کو بے نقاب کریں گے، جھوٹی خبر کو، جھوٹی کہانی کو، تو ہم ساتھ میں یہ بھی یاد کرائیں گے کہ ہلکا ہلکا مزہ تے آ رہا ہونا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ میں پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔